بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 5 اگست ہے اور پورے پاکستان کے اندر اس دن کو بطور یوم استحصال کے منایا جا رہا ہے۔ اس دن کے منانے کا مقصد کہ جو 5 اگست 2019 کو انڈیا نے غیر اخلاقی طور پر اپنے آئین میں تبدیلی کر کے کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کر دیا تھا، اس کے بعد جو کشمیر کی ریاست کو خصوصی حقوق تھے یا جو یہ چیز تھی کہ جو غیر کشمیری ہے وہ وہاں پہ سکونت اختیار نہیں کر سکتے، وہاں پہ زمین جائیدادیں نہیں خرید سکتے، وہاں کی شہریت حاصل نہیں کر سکتے، اس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اور جو امید تھی کشمیریوں کو کہ ایک دن استصواب رائے ہوگا اور ہمیں ہمارا حق ملے گا، جس کے لیے وہ جدوجہد کر رہے ہیں اور جس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے لاکھوں کی تعداد میں جانوں کے نذرانے بھی پیش کیے، ان کی امیدوں پر پانی پھیرنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن کشمیریوں کے جذبے آج بھی جوان ہیں اور وہ اس بات پر قائم ہیں کہ وہ اپنے خطہ کو آزاد کر کے انڈیا کے تسلط سے نکال کر دم لیں گے، اور اس کے لیے ان کو جس حد تک بھی جانا پڑے وہ اس حد پر جانے کے لیے تیار ہے۔ اور پاکستانی قوم اور پاکستانی حکومتیں ہمہ وقت کشمیریوں کے ساتھ ہیں، ان کی کاز کے ساتھ ہیں، اور ایک پاکستانی کا دل کشمیریوں کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ اگر کسی ایک کشمیری کی آنکھوں سے آنسو گرتا ہے تو پاکستانیوں کے بھی آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں اور گرنے بھی چاہیے، کیونکہ وہ ہماری شہرگ ہے۔ ایسا ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ نہ صرف کشمیر بلکہ فلسطین اور دیگر علاقے کے جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں اور زیر تسلط ہیں اور کہیں اقلیت کی صورت میں ہیں، تو ان کے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا ہے، ان پر ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ جو میرے ذہن میں یہ ہے کہ پاکستان کے مسلمان اپنی جو میراث تھی علم کی، اپنے آباء و اجداد کا جو طریقہ کار تھا، جو صحیح اسلام تھا، اس سے ہٹ گئے، تفرقہ بازی میں پڑ گئے اور فرقوں میں پڑنے کے ساتھ ساتھ وہ گروپس میں تقسیم ہو گئے، سیاسی اور سماجی انتشار نے جگہ لے لی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم جہاں اوج ثریا پر موجود تھے، آج ہم تحت الثری میں ہیں، اور جو تحت الثری میں ہوتے ہیں، جو نچلے طبقے ہوتے ہیں، ان کو اوپر والے طبقے دباتے ہی رہتے ہیں، ان پر ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑتے ہی رہتے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم آگے بڑھیں، اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کریں، جد و جہد کریں اور اپنی کھوئی ہوئی میراث علم کو اور عمل کو دوبارہ حاصل کریں، اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوطی کریں، اور اللہ کی رسی کو تھام کر ہم ایک ہو جائیں تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہمارے حقوق ہمیں مل نہ جائیں، ہماری ریاستیں آزاد نہ ہو جائیں اور کسی کی جرت نہ ہو کہ ہمارا بال بھی بیکا کر سکے۔ لیکن اگر ہم نے آج بھی عقل کے ناخن نہ لیے اور اپنا رویہ وہی بزدلانہ رکھا، وہی علم سے دوری رکھی، عمل سے دوری رکھی، تو اقبال نے کہا تھا کہ ہے جرم ضعیفی کے سزا مرگ مفاجات۔ تو پھر ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ ہم اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے خلاف آواز بھی بلند کریں اور چیخیں چلائیں۔ تو آئیں ہم متحد ہوں کشمیر کاز کے لیے، مسلمان کی اور اسلام کی سربلندی کے لیے، اور علم و عمل کی طرف بڑھیں۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وسلام۔ جی ویورز، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے تاکہ اپڈیٹس آپ کو باقاعدگی سے ملتی رہیں۔